گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ہر ہفتے ہمارا ملنا ہو رہا ہے، سلسلہ ہے اصلاح معاشرہ، ریولیوشن، اور یا یوں کہہ لیں ریکٹیفیکیشن ان سوسائٹی۔ ہر ہفتے ایک نت نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ایک ڈسکشن آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنے گیسٹ کے تجربات کے ذریعے آپ کی اور ہم سب کی رہنمائی کا سامان کر سکیں۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم ایک اچھے معاشرے کے بہترین فرد بننے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، معاشرہ بنتا فرد سے ہے، اور فرد میں تبدیلی اگر آتی ہے تو یقیناً معاشرہ یہ گلشن بن جاتا ہے۔ خوشبودار گلشن کی اور میں اور آپ مل کر FGN چینل کا ساتھ دیں، اور آئیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، آج پھر ایک سلسلے کی ایک نئی شروعات کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے ساتھ وہی گیسٹ ہیں جو پچھلے ہفتے تھے، ظاہر تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن جو پہلی بار میرے ساتھ اس سلسلے میں بنے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں انٹروڈکشن کروں گا ہمارے پیارے اور محترم عالم دین محمد علی مدنی صاحب کا، جو راجستھان سے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے یوسف بھائی از فرام اکولا، بہت ساری دینی خدمات یہ ہندوستان بھر میں کر رہے ہیں، سوشل ورکس کر رہے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب ہمارے عالم دین جو ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں جہاں پر اسلامک اسکالرز بنتے ہیں، وہاں پر ہی از اے ٹیچر، بیسیکلی وہاں پر پڑھاتے ہیں، از اے پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز، اور ماشاءاللہ کافی نالجبل پرسنالٹی ہیں۔ خیر، وقت زیادہ نہیں لوں گا میں آپ کا، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ہی بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ آج کے ٹاپک کو میں بتا دوں، یہ شاید ایسا ٹاپک ہے کہ کئی بوڑھوں کی راحت کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی کمائی کے ساتھ ساتھ لون بھی چڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، میں کئیوں کو ایسا جانتا ہوں کہ جن کی زندگی بھر کی کمائی تو لگ گئی، لیکن اس کے ساتھ اس چیز کو آج کے دور کے حساب سے، کہتے ہیں نا ماڈرن ایرا کے حساب سے پورا کرنے میں وہ قرضے میں چلے گئے، اور شاید ان کی زندگی بھر وہ قرضہ نہیں بھر سکے اور ان کی اولادوں نے وہ قرضہ ادا کیا ہے۔ جی ہاں، شاید اشارہ آپ کو مل رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کی شادیوں کی۔ جی ہاں، آج کے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے شادی کہتے کسے ہیں، اور واٹ از دی ٹیچنگ آف قرآن اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ وی شوڈ پرسیو میرجز، ہمیں شادی کیسی کرنی چاہیے وہ سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ شادی کریں نا تو کیا وہ باتیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ ہم کئی بار کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنی کیا ہوتی ہیں، یعنی سلیکشن پرائیورٹی، سلیکشن کی کرائیٹیریا پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور آج کل ہونے والے رسومات اور ان کو ختم کرنے کے طریقوں پر بھی ڈسکشن کریں گے، اور کچھ پرسنل تجربات کی بنیاد پر آج کا یہ گلدستہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آئیے وقت ضائع کرے بغیر میں بڑھتا ہوں اپنے گیسٹ کے طرف۔ سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے ہی اس کی شروعات کرنا چاہوں گا، چونکہ ٹاپک کی ڈیفینیشن جب تک کلیئر نہ ہو، جب تک اس کا معنی صاف نہ ہو، تو اٹ از ناٹ سو گڈ کہ اس کے بارے میں اور چیزیں سمجھ پائیں۔ شادی کیا ہے؟ ان سمپل ٹرمز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شادی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کو عربی کے اندر نکاح کہا جاتا ہے، اور نکاح کے اگر لفظی اچھا، نکاح یہ شادی کو عربی میں کہتے ہیں؟ جی، ہمارے یہاں تو یوں ہوتا ہے کہ شادی کا سب سیٹ ہے نکاح، یعنی کہتے ہیں نا کہ شادی ہو رہی ہے، اس میں ایک سیریمنی ہے نکاح کی، جی، تو شادی کو عربی میں نکاح کہتے ہیں۔ اور شادی جو ہے، اصل میں شادی کا جو معنی ہے وہ بھی ہے شاد سے بنا، یعنی شادی، خوشی۔ تو یوں اگر دیکھیں تو شادی کے اگر لفظی ہم معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے خوشی، لغوی معنی آپ خوشی کو ہے۔ جو خوشی مل رہی ہے اس کو شادی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ شادی یعنی نکاح جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا،
نکاح کا معنی ہاں جی ملانا، ملانا. اور چونکہ اس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت ایجاب اور قبول کے ذریعے سے آپس میں ملتے ہیں. ایجاب اور قبول کیا ہے؟ جی ایجاب اور قبول مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ ایجاب کرتا ہے، یعنی ایک طرف سے ریکویسٹ بھیجتا ہے. ریکویسٹ یہاں یوں سمجھ لیجئے، اور دوسری طرف سے وہ قبول ہوتا ہے. ریکویسٹ قبول ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، قبول ہوتی ہے. اوکے. تو اس کو کہتے ہیں نکاح. نکاح. تو نکاح کے الحمدللہ کافی فضائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جو بڑی مشہور حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. سبحان اللہ. ذیشان بھائی یہاں ناظرین کو میں ایک یعنی بڑی پیاری بات، ایک پوائنٹ کی بات یعنی آپ سمجھیے کہ بتانا چاہوں گا. ہم کئی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کئی حدیثیں اور کئی سنتیں ایسی ہیں اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. اوکے. مثال کے طور پر پانی پینا سنت ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے حدیثیں پڑھی، محدثین نے بتایا کہ جناب بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر 3 انگلی سے کھانا کھانا سنت ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ محدثین نے بتایا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں محدثین نے بتائی ہے، پیارے آقا نے خود نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کام میری سنت ہے. لیکن قربان جائیے نکاح ایسی پیاری سنت ہے، آقا خود فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، آقا نے جو کام کر لیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، لیکن آقا اس کے باوجود فرما رہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. یعنی آقا نے فرما بھی دیا. کتنا ایمفیسائز ہے اس بات سبحان پر، اللہ. کتنا زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے اس بات پر، ہے نا یوسف بھائی؟ کتنا زیادہ فوکس ہے کہ نکاح میری سنت ہے. اور میرا خیال ہے اچھا مزید اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، نکاح کی اہمیت کو مزید پختہ کرنے کے لیے آقا آگے فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو جو میری سنت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ 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 پاک ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے لیے سنت کے شعر کئی بار اس طرح کی جب ڈسکشن ہوتی تو گھومنے لگ جاتے ہیں، مل کر ناظرین کے ساتھ پڑھتے ہیں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے. اچھا یہ ایک بات ہے کہ بھائی شادی کرنا سنت ہے، آپ نے کہا، کیا صورتیں ایسی بھی ہیں جہاں پر فرائض اور گناہ کی صورت بھی بنتی شادی نہیں کرنے پر؟ جی ہاں، نکاح کرنا سنت ہے، عام طور پر یہی سنتے چلے آ رہے ہیں. اب اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی نکاح بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں عام حالات میں سنت بھی ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نکاح کرنا حرام بھی ہے. اچھا. جی ہاں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نکاح کی جو صورتیں ہیں وہ کس طریقے سے ہیں. اگر یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا تو نکاح کرنا فرض ہے. ایسی صورت حال میں نکاح نہ کرنے پر گنہگار ہوگا. اللہ اکبر. یہ فرض کی صورت. بدکاری یعنی کیا؟ یعنی زنا کر بیٹھے گا، معاذ اللہ، جو نہ کرنے والا کام ہے وہ کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہے. اگر مہر اور نفقہ دینے پر قدرت ہو اور غلبہ شہوت کے سبب بدکاری یا بد نگاہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس صورت میں بھی گنہگار ہوگا. اچھا اگر مہر، نان نفقہ دینے اور ازدواجی حقوق، یعنی میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں، اس کے پورا کرنے پر قادر تو ہے اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. ایسی حالت میں نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے. اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت یا اولاد کا حصول پیش نظر ہو تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض حصول لذت یا قضاء شہوت مقصود ہو تو ثواب نہیں ملے گا، نکاح بہرحال ہو جائے گا. یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جہاں یقیناً سنت، یہی جنرلی ہم یہی کہتے ہیں سنت ہے، لیکن کنڈیشن کے حساب سے کچھ احکامات اور بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم تمام کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی عام طور پر بھی آپ شادی شدہ ہیں تب بھی بدنگاہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
جی ہاں، بدکاری آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کو بچنا ہے لازماً بچنا ہے، جی ہاں، ایٹ اینی کاسٹ آپ کو بچنا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ڈسکشن اور کریں گے۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ حاجی صاحب پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہترین مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو اور سینسٹیو بن جاتا ہے when it comes to the modern era، آج کے دور کے حساب سے۔ یعنی میں چاہوں گا تھوڑا ناظرین کے سامنے آپ ان باتوں کو لے کر آئیں، آج کی شادیاں کس طرح کی ہوتی ہیں اور پہلے کیسی ہوا کرتی تھی؟ پہلے شادی سنت کی نیت سے ہوتی تھی اور سنت کے مطابق ہوتی تھی، اور آج بندہ بولتا تو ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ نافرمانیاں بندہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے شادی بہت سادگی سے ہوتی تھی اور آج اس کے بالکل الٹ ہے۔ پہلے کے جو رسوم و رواج ہوتے تھے وہ اور آج جو جائز رسوم و رواج کی تو ایک الگ مطلب ایک پوری تفصیل ہے، لیکن ایک میں جنرل بات کروں تو آج جو ہے وہ شادیوں کے اندر بہت زیادہ خرافات بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ یعنی جو پہلے شادیاں سینکڑوں اور ہزاروں میں ممکن تھی، آج وہ لاکھوں اور کروڑوں پر پہنچ رہی ہے۔ پہلے ٹرینڈ جو تھا، جسے اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے یہاں میرا جب نکاح ہوا تو ولیمہ الحمدللہ جو ہے وہ جو ہوا وہ ایک نارمل سا، جس کو ہم بولیں گے آج کے دور کا، کہ بریانی پکائی گئی اور اس طرح سے۔ یعنی ایک کب ہوئی ہے صاحب کی شادی؟ میری شادی جو ہے وہ تقریباً تو کیا یقیناً جی 2007 میں ہوئی، 15 سال تقریباً، 15-16 سال۔ جی جی تو یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ بریانی بھی بہت عمدہ لگتی تھی، اور آج کوئی بنائے اگر ولیمے میں بریانی تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا ہے پہلے کی شادیوں میں۔ اور یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جہیز کو لے کر کنسیپٹ بدلتا جا رہا ہے، رسومات کو لے کر کنسیپٹ بدلتا جا رہا ہے، صحیح ہے، اور نت نئے ڈشز کو لے کر ٹرینڈ بدلتا جا رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط بھی نہیں ہے کہ ایک کامن آدمی کی پوری زندگی کی کمائی اس کی بچی کی شادی میں چلی جاتی ہے۔ یعنی پوری کمائی تو چلے جاتی ہے، اور گویا کہ ایک شخص اس نے پوری زندگی کا ایک حصہ جو ہے اپنی لائف کا کمائی اسی لے رہا ہے کہ بچوں کی شادی کرنا ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا میں جانتا ہوں کہ وہ دیش ودیش میں پڑے ہوئے، وطن کو چھوڑ کر، زمین کو چھوڑ کر پڑے ہوئے، اور پھر وہاں بیچارے ہیں، بوڑھی عمر ہے، عمر بھی اتنی مطلب ٹھیک ہے ایسی عمر ہے کہ بندہ کیا بھاگے گا، اب اس کو کیوں یار بیٹی۔ لاسٹ ویک کی میں بات کروں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے جاننے پہچانے والے ہیں، ان کا لڑکا تھا، تو میں نے بھائی کا کیا ایج ہو گئی ہے، تو بولے 25 کی ایج ہو گئی ہے۔ تو میں نے باپ کو ذہن دیا کہ بھائی اب اس کے نکاح کی کوئی ترکیب، شادی کی ترکیب کی جائے، تو بولے نہیں، اس کے پہلے جو ہے نا اس کی بہن کی شادی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بہت ہمارے یہاں ایک ہے معاملہ کہ مطلب لڑکی کی عمر بھلے ہی کتنی بڑی ہو جائے، جی لیکن وہ اس کی شادی مطلب نہیں کریں گے، اور بہن کی شادی یعنی بچے کی شادی پہلے کریں گے۔ ایسا بھی ایک ذہنی طور پر یہ بھی ایک ہمارے یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹے لڑکی کے لیے جو رشتہ اگر مل گیا ہے نا، نہیں کریں گے جب تک بڑے کی نہیں آئے، حالانکہ اس کی عمر ہو چکی ہے، بڑے کو کسی وجہ سے رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، یا اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، عورت جو لڑکی جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مل نہیں پا رہی ہے، لیکن چھوٹے کا رشتہ ہو چکا ہے لیکن نکاح کرتے۔ اب ہوا یوں کہ میں نے کہا بھائی لڑکی کی ایج کیا ہے، بولے 23 سال کی ہے، تو میں نے کہا بھائی دونوں کے ساتھ میں کروا دوں، بولے نہیں ہمارے یہاں شادیوں میں خرچ بہت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خرچ بہت ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی بھی ساتھ میں نہیں کرنی ہے، لڑکی کی پہلے کرنی ہے، لڑکے کی بعد میں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت سارے مطلب معاملات جو ہے نا آج چل رہے ہیں۔ ابھی یہ آپ نے جیسی خرچ والی بات کی نا، اب بھی کچھ وقت پہلے میں انڈیا کے ایک پارٹ میں گیا تھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیم، ظاہر ہے کسی جگہ کو لے کر میں کیوں اس کو ڈیگریڈ کروں، لیکن وہاں گیا اور میں نے یوں ہی ڈسکشن شروع ہوئی تو بتایا انہوں نے کہ یہاں بہنوں کی عمریں جو ہیں وہ 40 45 بھی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شاید اس پٹے میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 سوا لاکھ عورتیں تو اس طرح مل جائیں گی جن کی 40 42 کی عمر ہے لیکن شادی نہیں ہوئی ہے، ریزن بینگ کہ ان کو وہ جو ہے نا خرچ بہت زیادہ ہے۔ اچھا لڑکوں کی شادیاں بھی بہت لیٹ ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو شادیوں کا خرچ ہے اس میں لڑکے کا بھی ٹھیک ٹھاک انوالومنٹ ہو رہا ہے، لڑکا اس طرح ہونا چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہے، فلاں اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہو پا رہی شادی، ڈیمانڈس بڑھ چکی ہے، بہت ڈیمانڈس بڑھ چکی ہیں۔
اچھا بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن جنرلی بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام سوچ کی وجہ سے نیکیوں کی طرف سے اپنے آپ کو نہ, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ حج کیوں نہیں جا رہے ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو, بہت دیا ہوا ہے, نوازا ہوا ہے, حج کیوں نہیں جا رہے ہیں, بھائی وہ بچی کی شادی فرض ادا کر لوں. اور بھائی بچی کی شادی تو آپ نے کرنی ہے, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا کہ بچی کی شادی کے بعد بھی آپ حج کر لیں گے, ابھی بھی کر سکتے ہیں, تو کیا فرمائیں گے مولانا صاحب, پہلے حج کرنا چاہیے اس کو؟ نہیں بالکل فرض حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے, ضروری ہے, یہاں انتظار نہیں کرے گا. جو پیچھے بھی بات چل رہی تھی ہماری کہ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا, اس پر ایک آپ کو اگر سچی بات بتاؤں تو شرعاً جو نکاح ہے نا, اصل میں آج کل کیا ہے, ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اتنا پیسہ ہو, اتنے لوگوں کی 2500 لوگوں کی دعوت کرنی ہے, 2000 کی دعوت کرنی ہے, اتنا کریں گے تو ہی نکاح مانا جائے گا. اچھا جناب ٹینٹ جو ہے نا وہ 1 لاکھ کا لگے گا تو ہی نکاح مانا جائے گا, جناب دولہے والوں کو اتنا دیں گے, اتنی گاڑی دیں گے, اتنا جہیز دیں گے تو نکاح ہوگا. حالانکہ نکاح آپ جانتے ہیں کتنا آسان ہے, بالکل آسان ہے نکاح. یعنی ایک غریب سے غریب آدمی ہے نا, وہ بھی نکاح آسانی سے کر سکتا ہے. نکاح جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی یعنی مرد اور عورت جو ہے آپس میں ایجاب و قبول کریں, 2 گواہ سامنے موجود ہو, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا. اتنا سمپل ہے یہ نکاح ہے. اتنا سمپل ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نکاح کو واقعی آسان بھی کیا ہے, یعنی میکسیمم لوگوں نے تو ٹف بنا دیا ہے. لیکن ایک میرے دوست ہیں, ان کی شادی تھی, تو میں نے پوچھا یار انتظامات سارے ہیں؟ بولے یار ہمارے یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے انتظامات کا. کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا رواج ہے نکاح ہوگا اور بس سادہ کھانا کھلائیں گے, اور جتنا خرچ ہوگا ٹوٹل آدھا لڑکے والا دے گا, آدھی لڑکی والی دے گی. اچھا جہیز کوئی نہیں دینا, جو سنت کے مطابق جہیز ہے. ایک فیملی ہے, میں امیزنگلی آئی واز لائک یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے اس دور میں. اچھا یہ لیکن فیملیز کم ہیں. اچھا ہمارے دیش کا قانون بھی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ ڈیمانڈز پر روکے. جی اب کیا ہوتا ہے, لڑکے نے, میرا ایک خود کا پریکٹیکل تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی میرے جاننے والے کے رشتہ دیکھنے گئے تھے ہم, جاننے والے کے ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارے جاننے والے ان کی بچی ہے, اس کے لیے لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں, تو ساتھ لے لیا کہ بھئی آپ بھی چلیں. تو وہاں جو ہے میں نے دیکھا کہ کیا چل رہا ہے, اوور آل ڈسکشن کیسی ہو رہی ہے. وہ جو صاحب تھے لڑکی والے, انہوں نے ان کے جو لڑکا تھا اس کے والد سے پوچھا کہ بھئی لڑکے نے کیا تعلیم حاصل کری وغیرہ. جنرل ٹاکس کے بعد میں آپ کے دل میں کوئی ڈیمانڈ ہے, کوئی آپ چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. تو لڑکے کے والد صاحب نے ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں کیا, سٹائل بڑا زبردست تھا. دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اب لڑکے کی پڑھائی میں خرچہ بہت ہوا ہے, اب لیکن موٹر سائیکل بائک یہ تو لوور کلاس کے لوگوں کو بھی مل رہا ہے, لڑکا انجینئر ہے. تو اب اس نے کلک کر لیا. آپ کے سامنے ہو رہا ہے سر؟ ہاں یہ ایک دم کھلم کھلا چل رہی تھی. 2-4 آدمی تھے ہم, اور وہ ان کی طرف سے وہی 2-4 ریپرزینٹیٹیو تھے. تو اب وہ شخص جو ہے جس کی لڑکی کے لیے گئے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا کار چاہیے آپ کو. نہیں ہم ایسا نہیں کریں, کار چاہیے, یہ آپ کی مرضی ہوگی, لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کون سی کار چاہیے؟ انہوں نے پوچھ لیا اسٹریٹ فارورڈ کہ کون سی کار چاہیے. نہیں کیا ہے, آج کل جو چھوٹی کاریں ہیں تو ہر کوئی دے رہا ہے, وہ تو ہر کوئی دے رہا ہے. اب بھائی چھوٹی کار کیا کرو گے دے کر, مطلب دینی ہے تو تھوڑا ریپیٹیبل, تھوڑی صحیح والی, ایک دم لگے نا کہ جب آخر کھڑی ہو برات دیا ہے کار کہ دیا ہے. اچھا وہاں سے نکل تو گئے سارا کچھ ہونے کے بعد میں, وہ بندہ بھی بہت حساس تھا, سینسیٹیو تھا, وہ صرف مطلب ان کی فرقی لے رہا تھا ایک طرح سے, یوں سمجھ رہا تھا میں. بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا یار آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا یار جو آپ کو لگتا ہے, مجھے پتہ ہے حساس آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کیا, مجھے یوں لگتا ہے کہ یار بچی کو بیچنا نہیں یا دولہے کو خریدنا نہیں. صحیح. بولے یار دولہے کو میں خریدنے نہیں آیا تھا. بعد میں جب انہوں نے فون کیا تب بھی میرے سامنے فون کیا, بعد میں 1-2 دن کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کچھ جو بھی, میں نے 4-5 دن کا کوئی وقت ہوا ہوگا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ معاف کیجیے گا لیکن میں آپ کے بیٹے کی تربیت تعلیم کے پیسے نہیں دے پاؤں گا, اللہ اس کی اماؤنٹ نہیں ہے میرے پاس. تو یہ یہاں سیکھنے والی بات ہے ناظرین. اگر آپ لڑکے والے ہو تو دیکھو اٹس اے نیچر کال کہ آپ کو اللہ نے اولاد لڑکا عطا فرمایا ہے. اس کا کہیں حق نہیں ہے کہ آپ نے لڑکے کو PhD کروایا ہے, ڈاکٹر ہے آپ کا لڑکا, انجینئر ہے آپ کا لڑکا, یہ بہت بڑا افسر ہے, تو آپ لڑکی والے سے سارا وصول کر لو گے. شرم آنی چاہیے, تھوڑی سی تو لجا ہونی چاہیے کہ یار میں نے بچے کو تعلیم دی, اس کو وہ تو انمول رہنے دوں, اس کو تو نہ بیچوں. میں کہتا ہوں آپ جس بچی کو لا رہے ہو نا وہ دیندار ہو, سمجھدار ہو. آپ یہ بات سمجھیں کہ ماں جو ہوتی ہے نا, ماں وہ یونیورسٹی کالج کا کام کر رہی ہوتی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں ٹھیک ہو, نیک ہو نا, تو باپ جو ہے نا وہ نیکی اور دین کی جو باتیں ہوتی, جو اچھی باتیں ہوتی, وہ دہلیز تک لا سکتا ہے, بٹ پریکٹس جو ہے وہ ماں کروا سکتی ہے. میں کہتا ہوں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے جائیں شادی میں آپ کے بیٹے کو, کتنے دن چلیں گے؟ اور اچھی بچی نہ ہو
یہ کتنی سمجھداری والی بات ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس سمپل تھنگ کہ یہ ایک ہے. اچھا ایک ایک ٹاپک کو اگر ہم لے لیں, جیسے بہت سارے ایلیمنٹ ہیں شادی کے. آپ نے جو بیان کیا نا ذیشان بھائی, اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا جی پلیز اس سے ہٹ کر جی ایک تجربہ اس طرح کا ہوا ہے. تجربہ تو کیا ہوا, یعنی مجھے بتایا گیا, میں جنہوں نے کیا انہوں نے خود بیان کیا میرے سامنے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہمارے جاننے والے ایک اور دینی ماحول والے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے سماج میں اور بالخصوص جو ہمارا ایک بولتے ہیں نا جس کو, جیسے ہماری میمن برادری ہے, تو ان کی برادری کے اندر, جو میں نام نہیں لوں گا برادری کا, کہ ایک رواج ہے کہ شادی ہوگی تو لڑکی والا جو ہے اس کے لیے کمپلسری ہوگا کہ لڑکے کو بائک دے. اچھا ہاں, موٹر سائیکل لڑکی والا دے گا, لڑکی والا اوکے جہیز کے طور پر. جی. تو اور وہ نہ دیا اس نے تو گویا کہ معیوب, مطلب نہیں جمے گا, یہ نہیں چلے گا, آکورڈ ہو جائے گا. جی بالکل. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اعلان کیا کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے, اور ہم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں, ہم ایک دینی ماحول والے لوگ ہیں. اب جس دن نکاح کا وقت آیا تو انہوں نے مائک لیا ہاتھ میں, اور دولہے کے باپ نے, دولہے کے والد نے, اور موٹر سائیکل اویلیبل رکھی انہوں نے, بائک جو بھی ایکس وائی زی جو بھی گاڑی تھی وہ بھی رکھی انہوں نے, اور اعلان کیا کہ یہ جو گاڑی ہے نا یہ لڑکی والوں نے ہمیں نہیں دیے, بلکہ ہم جو ہے نا لڑکی والوں کو یہ دے رہے ہیں, اس کے باپ کو دے رہے ہیں, اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اس رسوم کو ختم کرو بھائی, لڑکی والوں پر بوجھ مت بنو. واہ واہ کیا بات ہے, بڑی شاندار. ایسا بھی ماشاءاللہ جو ایک اچھا ماحول ہوتا ہے, دیندار ماحول ہوتا ہے, تو اس طرح کے سلام ہے ایسے لوگوں کو یوسف بھائی. یہ میرے خیال ہے بہت بڑا ٹرانسفارمیشن لا سکتے ہیں یہ لوگ, کمال ہے. اور ایسے لوگوں کو سلام. ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آپ سے میں ملاقات بالکل میں اکولا آؤں گا اور ان سے پرسنلی چاہوں گا کہ ملاقات ہو. اگرچہ اکولا کے نہیں ہے وہ, لیکن انشاءاللہ میں ملاقات آپ جہاں کے بھی ہوں گے, وین ایور ہم کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ آپ ملاقات کرائیے گا. ہمارے اس بھائی کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے یہ سٹیپ لیا. آپ بھی کر سکتے ہو یار, دیکھو ہمت کریں, آگے بڑھیں, جرأت مندی اور اللہ پر بھروسہ, آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے. بہرحال ایک ایک ٹاپک کو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سی ایلیبریٹڈ وے میں ہم ڈسکس کریں تاکہ ناظرین کو کچھ دے سکے. شادیوں میں ایک بڑی پرابلم تو جہیز ہے, جی جس پہ کہیں نہ کہیں ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن آج کل کے جہیز بھی بڑے یعنی الگ الگ طرح کے جو. اچھا جہیز تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں, جہیز کا کیا کنسیپٹ ہے, کیا ہے اس کی بنیاد, اوریجن کیا ہے؟ اصل میں جہیز جو ہوتا ہے یہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اچھا, کہ مطلب اتنا دینا ضروری ہے, اتنا دینا ضروری نہیں ہے. جی ہاں, اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. آپ اپنی خوشی سے جہیز دینا چاہتے ہیں, اگر لڑکی والے دینا چاہیں جہیز تو وہ دے سکتے ہیں, نہیں دینا چاہیں تو بھی ان پر کوئی مجبوری نہیں ہے, مجبور نہیں ہے وہ کہ بھئی آپ کو جناب فریج بھی دینا پڑے گا, آپ کو بائک بھی دینی پڑے گی, آپ کو صوفہ سیٹ بھی دینا پڑے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ اپنی خوشی کے اوپر ہے, اور سامنے والا ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا ہے. اچھا, ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ہاں جی, ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب شریعت نے, ظاہری بات ہے شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا. ہاں شریعت کی طرف سے مقرر ہوتا کہ اتنا دینا ہے تو پھر ظاہر دینا ہوتا. میں اس کو تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا ذیشان بھائی. ہمارے میمن برادری کے اندر تو یہ ہوتا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آج جو ہے ایک میسج ہماری طرف سے جائے, ہو سکتا ہے دوسری برادریوں میں بھی ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں بولتے ہیں پیرامڑی کی لسٹ. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہاں, اس کا معنی یہ ہوتا ہے پیرامڑی کی لسٹ. جو میمن حضرات جو من کے سنی دیا ہونا کہ سمجھی دیا ہونا کہ پیرامڑی کی لسٹ کروئی تھی جی, کروئی تھی جی. تو یہ بولتے ہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے, ایک دم شریف بنتے ہیں, اور پیرامڑی کی لسٹ ہے وہ لسٹ کا نام ہے کہ آپ کو ماما سسر کو اتنے روپے دینا ہے. جی, یہ باقاعدہ پوری لسٹ, یہ ایک ایسا مطلب وہ ہے کہ مطلب اچھوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے لسٹ جاتی ہے کہ ماما سسر کو اتنا, اس کو دوپٹہ, اس کو لباس, اس کو یہ, اور پھر کہتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں, ہم کو تو جو آپ کو خوشی سے دینا ہے نہیں دینا ہے. اور لسٹ باقاعدہ یہ, یعنی یہ ایسا رواج ہے کہ اگر لڑکی والا منع کرے نا کہ بھئی ہم کو یہ لسٹ نہیں چاہیے, تو مطلب ہو سکتا ہے کہ مگج ماری شروع ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا, اب تو وہ چلو ایک بڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اب تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چل رہی مگج ماری. جی, یعنی شوز سے ایک جگہ کی شادی یاد ہے مجھے, اس کو جو شوز آئے تھے نا وہ برانڈ کے نہیں تھے جو برانڈ کے جنرلی وہ پہنتا ہے. اس نے تو بالکل لڑکے والے نے بالکل وہ کر دیا, بھائی لڑکا اتنا قابل ہے یہ والے شوز پہنتا ہے, تم نے یہ بھجوا دیے تھے شادی میں. کوئی طریقہ ہوتا ہے, پوچھو تو صحیح, بات تو کرو. تو یہ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے رکھے. جو برکت والا نکاح ہے, حدیث پاک کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری امی جان سے مروی ہے,
آپ کہتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. کیا بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. کنکلوڈ ہو گئی یہ باتیں کہ بندہ اٹھا لے اس بات کو کہ محبوب نے فرمایا وہ اچھا، وہ برکت والا نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو. کیوں ان رسومات کے اور ان کیا کہیں گے جہیزوں کے بوجھ. اچھا جہیز لینے والوں کو بھی جہیز نہیں بولنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، دہیز بولتے ہیں. دہیج بولتے ہیں بھائی، جہیز کہتے ہیں جہیز. ویسے اچھا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کہہ لیں تو میں کچھ عرض کروں. اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی جہیز کی ڈیمانڈ تو ایک تو اپنی جگہ پر یہ غلطی ہے بالکل، اور یہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن اب اس میں نا کہ اس کو یہ ملا تو مجھ کو یہ ملنا چاہیے. ہاں یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی اس کے یہاں کھانا یہ پکا تو میرے یہاں 4 ویرائٹی زیادہ ہونی چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پورا ٹاپک ہے. صحیح ہے، لیکن وہ تو چلو میں کر رہا ہوں کہ بھائی اس نے 4 ڈش بنائی، میں 6 ڈش بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، اگرچہ بٹ آپ بولو کہ کرو. ہاں، اور یہ کہ بھائی اس کو یہ ملا میرے دوست کے یہاں پر، مجھ کو اس سے اچھا ملنا چاہیے. ہمارے ایک یوں کہہ رہے ہیں کہ سینئر کسی نے بتایا تھا کہ وہ شادی میں نکاح پڑھانے گئے کہیں، اور انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں یار کہ میں آیا ہوں، ٹائم جو دیا گیا تھا نکاح پڑھوا نہیں رہے، تو پتہ چلا اسٹیج کے پیچھے میٹنگ چل رہی ہے. میٹنگ کیا، وہ مغز ماری چل رہی تھی. لڑکے والا لڑکی والے بیٹھے ہوئے، تم نے کیش اتنا نہیں اتنا بولا تھا اتنا دینا ہے ورنہ میرا لڑکا نکاح نہیں کرے گا. اچھا کچھ جگہوں پر تو یوسف بھائی میرا تجربہ پرسنل کا یہ ہے کہ لڑکا بالکل صحرا ویرا پہن کر بالکل بیٹھا ہوا ہے، اور آ کر یوں بیٹھا ہے کھانے کی ٹیبل پر، اور ایک سینئر آدمی ہوتا ہے جو تھوڑا خاص رہا ہوتا ہے، کلاڑی اڑائی، وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، آ کر وہ دولہے کے بازو میں لاٹھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور دولہے کے بازو میں یہ بیٹھتے ہیں، کھانا نہیں کھانا. تو دولہا بیٹھا ہوا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے ساری کچھ. تو اچھا یہ مجبور ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، میں پرسنل ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس چیز کو. اچھا دولہا جو ہے نا وہ بالکل یوں منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹی کا باپ یا بڑا بھائی آئے گا، صاحب آپ کھانا نہیں کھا رہے، بتائیے نا کیوں نہیں کھا رہے. تو اب وہ جو ہے وہ دولہا نہیں بولتا ہے، ارے وہ لڑکا کھانا کیا کھائے گا، جو تم نے گاڑی دی ہے، لڑکے کو یہ چاہیے تھی تم نے یہ گاڑی دی ہے، یا لڑکے نے یہ ڈیمانڈ کر دی تم نے یہ. لڑکے کی پرسنالٹی کے حساب سے گاڑی دو بھائی، لڑکے کی تعلیم کے حساب سے گاڑی دو. اچھا بابو بتائیے کیا کیا جائے. اب کیا کیا جائے، اس گاڑی کو لے جا کے آپ واپس کریں اور دوسری گاڑی لائیں. تو ابھی کیا کیا جائے، ابھی اتنا چیک کاٹ کے رکھ دو سامنے. اب وہ چیک بھی جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے، چاول زردہ وغیرہ کہتے ہیں، تو زردے پر وہ چیک یا اس طرح کی اماؤنٹ اس کو رکھ کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. دین ہی اسٹارٹس فرام دیٹ، پہلا اسپون وہاں سے اٹھاتا ہے، اب وہ کھانا کھاتا ہے. یعنی یہاں کتنی شرمندگی والی بات ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سٹوری بیان کر رہے ہو آپ. میں سٹوری نہیں، پریکٹیکلی دیکھ کر آیا ہوں، اور میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ وہ باپ پر اور بھائی پر کیا بیتری ہوگی. اللہ اکبر. کہ یعنی میں اپنی بچی کا نکاح کر رہا ہوں، ایٹ دا ٹائم نکاح ہو چکا ہے، کھانا لڑکا اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ اب جو ہے یہ ڈیمانڈ ہے، اور ساری پبلک کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے. نکاح بھی ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ بھائی بارات واپس لے جاؤ. ہاں گنجائش کوئی نہیں، اب نکاح ہو چکا، اور کیمرہ مین بڑھیا سے اس کی فوٹو بنا رہا ہوتا ہے. یعنی اس بات کی نہیں کھانے کی چلے تو ضمن وہ بھی آ رہی ہوگی کچھ. اچھا یہ سامنے بات نہیں ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ سیٹنگ. پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیٹنگ کر رہے ہیں، ہاں یوں کان میں آ کر بیٹا رکھ دیے ہیں کھا لو، تو وہ زردہ پھر وہاں سے نکالتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. ہر جگہ پر الگ الگ طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں اس طریقے سے ہو رہی ہے تو کہیں کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے، کہیں کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. لوگ اس کو نام دے دیتے ہیں پریکٹیکل ہونے کا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امپریکٹیکلٹی کی طرف ہے. بہرحال جہیز کا جو ڈیپتھ ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا یار اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے. اچھا ایک اور پارٹ ہے کارڈ، شادی کا کارڈ. یوسف بھائی کتنے والا چھپنا چاہیے، چلو آپ بتاؤ آج کے دور کے حساب سے. میں سچی بات بتاؤں، وہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی جو امیج بنتی ہے نا، سافٹ کاپی، ویسا سافٹ کاپی بن جائے اور وہ وائرل ہو جائے اور کال چلے جائے یا جا کر دعوت دے دیں ہم. باقی کارڈ جو ہے نا آج کے دور میں اگر چھاپنا بھی ہے، پرنٹ بھی کر رہا ہے نا، تو پھر وہی ہے کہ کوئی دینی کتاب ہو جائے، اس کا اٹیچمنٹ ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ یعنی اس طرح کا کوئی شادی کا کارڈ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے ایک نیکی کی دعوت بھی عام ہو سکے. کئی لوگوں کو دیکھا بھی گیا اس طرح کی رسائل جو ہے وہ جی پبلشنگ ڈپارٹمنٹ جو مکتبۃ المدینہ ہے جی انڈیا، اس سے لے کر اس کے پیچھے چھپوا کر. لیکن اب ہو یہ رہا ہے نا آج ذیشان بھائی، ایک کارڈ ہمارے گھر پر آیا تھا، کارڈ نہیں تھا، مٹھائی کا ڈبہ تھا. اوکے، مطلب کارڈ ہی تھا لیکن وہ گویا کہ مطلب مٹھائی بھی تھی اس میں، مٹھائی اور چاکلیٹس اور وہ سارا، اور وہ کارڈ کا اتنا بڑا مطلب اس کی ویٹ
اور یعنی مطلب ٹرینڈ اتنا یعنی گویا کہ 700-800 روپے کا تو وہ ایک کارڈ ہوگا. اچھا. تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ٹرینڈ بالکل جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ارب پتی ہوگا, اور اس نے جو ہے نا وہ اپنی شادی میں ایک A4 کا جو پیپر ہوتا ہے نا اس پر جو ہے نا وہ کارڈ پرنٹ کروایا تھا لوگوں کو ذہن دینے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے نا وہ اس طرح پرنٹ کروا سکتے. اچھا, ایک اور میں ذمہ دار کو جانتا ہوں اپنے کہ جن کے یہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ ہے کارڈ کو لے کر نا, تو انہوں نے اپنی شادی کا کارڈ 2 یا 3 روپے والا چھپوایا تھا, اور اس میں ان کی نیت یہ تھی کہ بھائی ہم پیسے والوں کا جب کارڈ اس طرح سے جائے گا تو لوگوں کو بھی ذہن ملے گا کہ یار کارڈ جو ہے نا وہ سادے ہونے. کیا اس میں کوئی اسراف کی صورت بھی نکلتی ہوگی؟ اگر یعنی آپ اسراف کا بھی کوئی کنسیپٹ بنتا ہے اس میں کہیں؟ 150 روپے 200 روپے والے کارڈ بھی چھپتے ہیں میری معلومات کے حساب سے, شاید اس سے تو آپ نے نارمل بتا دیا. اچھا, نارمل ہے یہ. یعنی آج اس کا جو ٹرینڈ ہو گیا نا 150 روپے 200 روپے والا کارڈ, یعنی ایک جو سمجھ لو کہ ایک طبقہ ہے کہ جس کے یہاں یہ بات نارمل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میں سچ بتاؤں میرے لیے ابھی تک یہ نارمل نہیں. میں یوں سمجھ رہا تھا 20-25 روپے والے کارڈ یہ مہنگائی کی طرف ہے. 150-200 روپے والا کارڈ یعنی ایک طبقہ ہے عام ہو چکے ہیں کہ جو عام جس کو بولیں گے نا عام ہو چکا ہے. اللہ. اچھا, اب جس نے کارڈ اچھا نہیں چھاپا, مہنگا نہیں چھاپا, تو گویا کہ اس کو جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کنجوس ہے. لیکن میری نظر میں نا یوسف بھائی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کسی کو. آپ نے چھاپا نا تو کتنی دیر بولے گا پتہ ہے یار بڑا مہنگا چھاپا ہے, خلاص پھر بچے اس کو لیتے ہیں کارڈ بورڈ کر کے کرافٹ کے اس میں چپکا لیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کے کارڈ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. انفارمیشن کو انفارمیشن تک رہنے دیں. اٹ از بیٹر کہ آپ سافٹ کاپیز ہی پھیلائیں. بہرحال اگر زیادہ اس میں اوور ایگزیجریٹ. دیکھیے جو شادی کا کارڈ ہے نا اس کا مقصد جو بیسیکلی ہے نا وہ یہ ہے لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے, فلاں تاریخ کو ولیمہ ہے, اس وقت بارات جائے گی, اس وقت مطلب نکاح شروع ہوگا, یعنی یہ مقصد ہے. اوکے. اب یہ کام جو ہے آپ نارمل سے پیسے دے کر بھی بنوا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرنا تو یہ اسراف کی صورت میں آ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہے اسراف کی صورت ہونے کی کیونکہ اس کا بعد میں استعمال نہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا بعد میں استعمال, مثال کے طور پر میں فیضان سنت ایک مثال ہے وہ مل رہی ہے 600 کی, ابھی اس کی مجھے ریٹ پتہ نہیں ہے, فیضان سنت ہے. اچھا, اسی کے پیچھے میں چھپا دوں اور میں اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں جناب 1000 جی چھاپو 600 والا چھاپو, لیکن وہ فیضان سنت کی صورت میں ہو کہ اصل میں اس کا کیا نا بعد میں مقصد بھی ہے. اب یہ جو کارڈ ہم 600 روپے کا 1000 روپے کا 2000 کا جو بھی چھاپ رہے ہیں یہ آپ نے دیا, مقصد کیا تھا اطلاع ہونا. اس نے پڑھ لیا کہ ہاں شادی ہے یہ ہے وہ, پھر آپ نے جیسے بات کی کہ بچے اس کو پھاڑ دیتے ہیں, کچرا کنڈی کی نظر ہو جاتا ہے, تو اس لیے یہ اسراف میں داخل ہوگا. اور یہ بھی 1000 کی کتاب ہے 2000 کی کتاب ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو میں کہتا ہوں آپ بہار شریعت کا پورا سیٹ دے دو. کیا بات, دے دو بھائی, دے دو. اس کے پیچھے جو نا آپ چھپوا دیجئے کہ اتنے بجے نکاح ہے, تو یہ کیا ہے اب یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ماشاءاللہ آپ اسراف کئی مرتبہ بول چکے, انہوں نے سوال کر لیا, لیکن ناظرین ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوگے کہ بھئی اسراف ہے کیا. اسراف جو ہے اسراف ہوتا ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا. اوکے, حد سے بڑھ جانا یہ اسراف ہے. اب اسراف کی بڑی صورتیں ہیں اور یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے اسراف کا نا, کئی چیزوں کے اندر ہوتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتائی یہ بات کہ نکاح کا پیغام یہ بتانا مقصود ہے کہ نکاح کب ہے, تو یہ کام جس چیز سے ہو سکتا ہے اتنے تک محدود رکھنا یہ تو ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ بڑھ جانا تو یہ اسراف ہے. اسراف گویا گناہ ہے. ہاں جی, اسراف کی صورت اس کے پھر صورتیں اس کی ہر صورت میں اسراف ہر صورت گناہ نہیں ہوتا ہے, اس کی صورتیں ہیں بعض صورتوں میں اسراف گناہ. ہاں جی. بہرحال یہ کہ ناظرین کو اگر میں اس میں میسج دوں کہ یار میک اٹ سمپل, سادہ سرل رکھیں, اپنے اوپر بھی ہیوی نہیں کریں اور سامنے والے پر بھی ہیوی نہیں کریں. ویسے یہ بھی ظاہر ہے بہت ڈیپ ہے, کارڈ کی دنیا بھی بڑی الگ ہے, اتنے بڑے سارے ایگزامپلس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میک اٹ سمپل, آسان رکھیں تاکہ آسانی. ایک اور چیز ہے رسومات کے حوالے سے, پہلے تو میں چاہوں گا مولانا صاحب سے یہ پوچھوں کہ کیا ہر رسم جائز ہے؟ شادی کو چھوڑ دیں آپ, جی جی, ہر رسم آج کل رسومات ہم بنا دیتے ہیں, تو قاعدہ یہ ہے, قاعدہ اور قاعدہ کلیہ ناظرین سے بھی عرض کروں گا, ایک آسان سا قاعدہ. اب میں کہوں بھائی یہ رسم جائز ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز ہے, ایک بہت ساری ایک فارمولہ دے رہا ہوں میں, ایک آسان سا طریقہ جو شریعت سے ٹکراتی ہے وہ رسم ناجائز ہے. سیدھی سی بات, جو شریعت سے ٹکرائے, جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, بزرگان دین سے ثابت ہے, وہ رسم جائز ہے, اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جائے وہ ناجائز. مثال کے طور پر ایک مثال ہے, بھئی ہمارے یہاں شادی کے اندر کئی جگہ پر جو ہے نا یہ ڈی جے بجائے جا رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں, رسم تو یہ بھی ہے,
لیکن اب یہ رسم ناجائز ہے. اچھا ایک مثال اور, پہلے کے دور میں جناب صحابہ کرام کا دور تھا تو شادی اس وقت بھی ہوتی تھی, لیکن اس وقت جیسے گاڑیوں میں نہیں جاتا تھا دولہا نا اس وقت تو, لیکن اس وقت یہ نئی رسم ہے. لیکن اب چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتی, یہ نہیں, یہ تو یہ جائز ہے. جائز جائز ہے. ہاں اب اس میں کیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم وہی جائز ہوگی یا وہی طریقہ جائز ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا, پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ محفل میلاد کر لیں نا, یہ رسم ڈال دیں, جائز ہو جائے گی, شاید ثواب بھی ملے بندے کو. بے شک لیکن اب ڈی جے بجا کر اچھا میرا تو ابھی وہ کچھ دنوں پہلے کا تجربہ اس کا رہا. میں کہیں سے جا رہا تھا, شاید اس کو پچھلے سلسلے میں بھی میں نے بیان کیا, رات میں 2:30-3 بج رہے ہوں گے اور کوئی بارات واپس آئی تھی, کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہا تھا, بائک پر ہی تھا میں. تو وہ جو انہوں نے کریکرز یعنی بیسیکلی وہ جو ہوتے ہیں نا آسمان میں پھٹتے ہیں, جی تو وہ انہوں نے پھوڑنے شروع کیا, اور جو اس کا ساؤنڈ تھا میں سوچ رہا تھا یار بوڑھے اور بچوں کی تو نیندیں کھل گئی ہوں گی اب. اور بتا رہے بھائی میں آ گیا, او بھائی آپ آ گئے تو جاؤ شانتی سے میرے بھائی قرآن پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. آپ یہ محلے والے بول رہے ہوں گے کیوں آیا. بہرحال اتنی پیاری سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں. واقعی جو یوسف بھائی نے بات کی تھی شروع میں وہی بات ہے کہ یعنی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے سارے گناہوں کو پار کر کے گناہ کر کے پھر سنت پہ بڑھ رہے ہیں. ایک تو رسم میں نے یہ دیکھی مولانا صاحب, یوسف بھائی سے اس پر میں چاہوں گا, یوسف بھائی اور مولانا صاحب دونوں بھی سنیں توجہ سے, کہ وہ دلہا جو ہے نا وہ ہاف پینٹ میں نہاتا ہے, تب عورتیں ساری جمع ہوتی ہیں. ایک عورت اس کے سر پہ یوں دوپٹہ رکھتی ہے, جو اس کی اب کوئی ریلیٹیو پھوپھی ہو یا کچھ اس طرح یا بھابھی ہوتی ہے, اس پہ یعنی وہ رواج ہے. یوں بتایا مجھے کسی نے کہ یوں رکھتے ہیں اور وہ نہا رہا ہوتا ہے, اور جو ہاف پینٹ میں کم سے کم 25-30 عورتیں جمع ہیں. اللہ کی پناہ. اچھا وہ رواج ہے, اور کیسا رواج ہے کہ دلہا نلایا جا رہا ہے, اور یہ جو رکھا گیا اس سے دلہے کی حفاظت ہے. او میرے بھائی گناہ کر کے کون سی حفاظت کرو گے. ایک ہلدی کا بھی رواج ہے. اچھا کہ جو ہے وہ نکاح کے پہلے ہلدی ہوگی, یعنی گویا کہ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ واجب ہے گویا کہ کرنا معاذ اللہ, کہ بھائی وہ اس کے بغیر نکاح کیسے ہو کیسے سکے گا نکاح, ہلدی نہیں کرے گا تو. اور پھر وہ ہلدی کے نام پر تو گانے باجے عورتیں, اور پھر کیا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا ہلدی جائز طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, انسان خود ہی ہلدی لگا لے, اس میں مطلب بے پردہ عورتیں نہ ہوں, اور اس طرح کی جو مطلب کزن ہوتی ہیں عورتیں, مطلب پھوپھی زاد, چچی زاد, ماموں زاد جو عورتیں ہوتی ہیں, ظاہر بات ان سے ہی پردہ ہے, تو یہ نہ رہے. ایسی کون سی ہلدی لائیں گے آپ مولانا صاحب؟ اصل میں جب میرا نکاح ہوا تھا نا, اچھا تو اس میں اس طرح ہوا تھا, ہلدی لگائی تھی, لیکن وہ الحمدللہ یعنی ضرورت نہیں لگ رہی تھی آپ کو ہلدی لگانے کی, الحمدللہ. وہ اصل میں کیا تھا, بہنوں نے کہا کہ بھائی لگا لو, لیکن آپ نے اس کو جائز طریقے سے. جی الحمدللہ. یعنی اس میں ایسا ہوتا ہے نا, اسے جو لوگ کرتے ہیں ہلدی, تو وہ جب اپنے پیچھے گئے نا ہاف پینٹ پہنتے ہیں, اس میں کیا وہ گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں, عورتیں بیٹھ کر لگا رہی ہوتی ہیں گال پر, تو الحمدللہ بھابھیوں کے ساتھ مذاق کا ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے اس میں عام طور پر. جی الحمدللہ ہلدی یعنی ہلدی کی رسم میری بھی ہوئی تھی, لیکن الحمدللہ شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, پردے کا اہتمام کرتے ہوئے یہ رسم ادا کی گئی تھی. اللہ پاک ہم تمام کو بھی جائز طریقے سے ان رسومات کو جو جائز ہیں اور شریعت سے نہیں ٹکراتی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1% بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ میں اس چیز پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ انڈر دی باؤنڈریز ڈسپلینڈ وے میں یہ تمام چیزوں کو عمل کریں, آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہونا ہے. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے, عزت میں اضافہ ہوگا, دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی, مقام اور مرتبہ بڑھے گا, اور لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا کہ ایک ترغیب ملے گی کہ یار یہ اس کے یہاں ہو سکتا ہے تو میرے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک دوسرے کو موٹیویشن اس سے ملے گا, ہوتا ہے نا کہ ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ یار انہوں نے کیا اپنے بھی, یعنی لوگ اس کی طرف آنا شروع ہوں گے. صحیح ہے. ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک کو آج کے سلسلے میں اینڈ نہیں کرنا چاہیے. میرا تو ذہن بن رہا ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ ویک بھی اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں. میں چاہوں گا ناظرین بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز اپنے فیڈ بیک بھیجیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اور تھوڑا سی ڈیپتھ میں جائیں ہم, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے ہمارے کمیونٹی کا, ہمارے بالخصوص یوں کہہ لیں ہمارے سراؤنڈنگ کا, کہ ایک بہت بڑی تعداد اس سے باہر نہیں آنا چاہ رہی ہے, باز نہیں آ رہی ہے. جی چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا لیندی ٹاپک ہے, جی, اور اس کو چھوڑنے کا بھی دل نہیں کر رہا. مجھے ایسا لگتا ہے ایک ایپیسوڈ اور ہم اس ٹاپک پر کریں, تاکہ پوری طریقے سے جب بات چلی ہے اصلاح معاشرہ کی تو یعنی ایسا ہو جائے نا گویا کہ کسی کو نکاح کرنا ہے تو یہ ایک پیکیج اس کے لیے ایف جی این چینل کی طرف سے پیشگی تحفہ گفٹ بٹھا کے دکھا دو بھائی, اس کو مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر ناظرین اکرام, ویورز, ایف جی این چینل کو دیکھنے والے, آپ سب سے آج کے لیے تو ہم ودا لیتے ہیں, آج کے لیے تو ہم چلتے ہیں, لیکن اگلے ہفتے پھر اسی وقت اسی چینل پر ضرور ملیں گے میں اور آپ, اور اسی طرح شاندار
بہترین وہ مدنی پھول جو ہمارے معاشرے کو اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو مضبوط کرنے میں کارگر ہوں گے، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ نیکسٹ سلسلے میں بھی اسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، بنے رہیے گا FGN چینل کے ساتھ۔ آج کے لیے آپ سے ودا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ